سب سے پہلی بنیاد ہے قرآن و سنت، اور اس کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں بڑی خوبصورت سی رہنمائی موجود ہے۔ فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، فرمایا سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، اور بہترین رہنمائی محبوب کائنات کی رہنمائی ہے۔ تو یہ بنیادی اصول حضور غوث پاک نے دیا کہ ہمیں اپنی جب زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارتے ہوئے پہلی بنیاد قرآن اور ساتھ میں حدیث طیبہ ہونا چاہیے۔ آج معاشرے میں تھوڑا سا ہم نظر دوڑائیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی بنیاد وہ قرآن و حدیث پر کم نظر آئے گی، زیادہ کس پر نظر آئے گی؟ یا تو رسم و رواج یا لوگ کیا کہیں گے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم زندگی گزارتے ہوئے اپنے کاموں کو یوں سر انجام دیتے ہیں کہ یار یہ رسم ہے، یہ کرنی ہے، یار یہ رواج ہے، رواج کے کو ہم نے اپنانا تو ہے، ایک یہ چیز چل رہی ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہ سوچ کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہ سوچ کر معاملات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہی ایک سوچ ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں، آج کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ہماری یہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والی نوجوان نسل ہے، ان کے اندر ایک اور عجیب سی سوچ آ رہی ہے۔ اور ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کہتے رہیں گے، لوگوں کا کیا ہے، وہ باتیں کرتے رہیں گے، ہم نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، ہم نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ اچھے سینس میں یوز ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، میں تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ سوچ ہے کہ یار میں نے زندگی انجوائے کرنی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، کھیل کود کے انجوائے کر کے میں دنیا سے جاؤں نا، تو وہ یہی سوچ کے پھر زندگی گزارتے ہیں کہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا جو دل چاہے گا میں اس طرح کرتا چلا جاؤں گا۔ اور یہ انداز غلط، بلکہ غلط ترین انداز ہے۔ اس کے جتنے بھیانک نتائج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور آگے تھوڑا سوچیں تو انتہائی بھیانک نتائج اس کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔